یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں آپ سب ضرور جانتے ہوں گے، ہر سال مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مسجد حرم جاتی ہے، کعبہ شریف جاتی ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے۔ حدیث پاک ہے اگر آپ مسجد حرم میں کوئی نماز پڑھتے ہیں اس پہ آپ کو 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے کمپیئر ٹو اگر آپ کوئی نماز کسی اور مسجد میں پڑھتے ہیں۔ تو ہاں، آج ہم مسجد حرم کعبہ شریف کے بارے میں دیکھیں گے ایک ویڈیو، جہاں پہ وی ول سی کہ یہ کعبہ شریف کی تعمیر کیسے کی گئی۔ تو یس، وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم، لیٹس گیٹ انٹو دا ویڈیو اینڈ سی کہ اس ویڈیو میں کعبہ شریف کے بارے میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ۔ محترم دوستو، کرۂ ارض پر عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا گھر زمین پر کب اور کیسے تعمیر کیا گیا؟ اور جب بیت اللہ اس جگہ پر موجود نہیں تھا تو اس وقت اس کی جگہ کیا تھی؟ سب سے پہلے کس نے اس گھر کو بنایا اور اس کا طواف کیا؟ کس کس پیغمبر نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ اور آج تک کتنی مرتبہ کعبہ کی تعمیر کی گئی؟ اور ابھی جو موجودہ تعمیر ہے وہ کس شخصیت نے بنائی تھی اور کس بادشاہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ اور یہ بھی کہ کعبہ شریف کے پردوں کو آگ کس نے لگائی تھی؟ محترم دوستو، خانہ کعبہ کے بارے میں مکمل اور مستند حقائق آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر کی سعادت فرشتوں کو نصیب ہوئی۔ اس حوالے سے امام زین العابدین کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ کعبہ کیا ہے اور اس کا طواف کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ آپ کے ارشاد گرامی کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے جناب باری تعالیٰ میں انسانوں کے بارے میں گزارش کی تو انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ممکن ہے مالک ناراض ہو گیا ہو۔ اس تصور سے ان کی جان نکلی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عرش اعلیٰ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ وارفتگی شوق کا اظہار تھا۔ اب کریم کی رحمت نے انہیں نوازا اور عرش کی سیدھ میں نیچے 7ویں آسمان پر ایک گھر پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا اس گھر کا طواف کرو۔ پس فرشتوں نے اس گھر کا طواف شروع کر دیا۔ اس گھر کا نام البیت المعمور رکھا گیا۔ سورہ طور میں اس کا ذکر موجود ہے۔ کعبہ معظمہ کو سب سے پہلے بیت المعمور، ہاں یہ اس سے پہلے میں نے سنا تھا کہ آسمانوں پہ سیم طریقے کا کعبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور وہ عمارت طوفان نوح علیہ السلام تک قائم رہی۔ طوفان میں وہ عمارت تو منہدم ہو گئی، مگر حجر اسود کو جبریل علیہ السلام نے جبل ابو قیس قریب ہے کعبہ شریف میں بحفاظت رکھ دیا تھا۔ طوفان کے ختم ہونے کے بعد کعبہ مکرمہ کے مقام پر ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ نمودار ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے بیٹوں نے چند پتھر جمع کر کے مکان تیار کیا۔ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر کعبہ مکرمہ کو بنایا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کام کرتے تھے وہ ابھی تک وہاں موجود ہے، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کعبے کی تعمیر کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مکے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک روز آئے تو ان سے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا، میں حاضر ہوں۔ اس طرح انہوں نے کھدائی شروع کی۔ ایسے میں انہیں شیث علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے اس پر تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرشتوں والی بنیادوں کے آثار بھی دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دنوں میں جب مکہ کے قریش نے کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کی تو انہوں نے اس کی بنیادوں کو گہرا کرنا چاہا۔ وہ کھدائی کرتے ان سبز پتھروں تک پہنچ گئے جو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان پتھروں کو نکالنا چاہا۔ ایک شخص نے کھدائی کے ذریعے ایک پتھر کو باہر نکالا تو اس کے نیچے سے اتنا نور نکلنے لگا کہ قریب تھا وہ شخص اندھا ہو جاتا۔ پھر پتھر خود بخود نیچے جا گرا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان پتھروں کو ہاتھ نہ لگایا اور تعمیر شروع کر دی۔ قرآن مجید میں تعمیر کعبہ اور بیت اللہ کا تذکرہ اس طرح آیا ہے، اور جب ہم نے بیت اللہ کے مکان میں ابراہیم کو جگہ دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف
قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور فرمایا بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، وہ جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم تو جو کوئی حرم میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا۔ اور فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے کئی باتوں کے ذریعے آزمایا، وہ ان میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اے میرے رب میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے، جواب میں اللہ نے فرمایا میرا امامت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا، ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود کے لیے پاک رکھو، اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اے ہمارے رب ہماری محنت کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرمانبردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرمانبردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ تعمیر کے دوران جب ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں آج حجر اسود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا۔ حدیث میں ہے کہ یہ پتھر نہایت سفید تھا، اب سیاہ ہو گیا ہے۔ انسانوں کی غلطیاں اس کے سیاہ ہونے کا سبب بنی۔ جب دیواریں انسانی قد کے برابر ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پاؤں تھے۔ اسی وقت پتھر پگھل گیا، ان کے پاؤں اس کے اندر کس قدر دھنس گئے، پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اس پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کعبے کی تعمیر کے کچھ عرصے بعد ایک پہاڑی کے نالے کے پانی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی، تو قبیلہ جرہم نے اسے جوں کا توں پھر سے بنایا۔ قبیلہ جرہم کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی، پھر قوم عمالیق کے قبیلہ بنی حمیر نے تعمیر کیا۔ قبیلہ بنی حمیر کے بعد قصا بن کلاب نے اسے بنایا اور اس پر غلاف سیاہ ڈالا۔ یہ عمارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 برس کی عمر تک قائم رہی۔ اس وقت ایک عورت پردہ کے پاس کھڑی ہوئی بخور جلا رہی تھی کہ پردے میں آگ لگ گئی اور تمام عمارت جل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں کعبے کی تعمیر کچھ یوں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کو کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے۔ یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، چور کنویں ہی میں مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اب جبکہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔
اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا، چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی، اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا، ایک قریشی سردار ابو وہب عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبے کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید نے ہی گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا، اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ تحریر یہ تھی، میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے، اور دوسرا قیقان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے اور اس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے۔ اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری مقام ابراہیم سے ملی، اس میں لکھا تھا، مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں، ان راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی، اس میں لکھا تھا، جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو۔ ہاں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھودی ہوئی ملی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا کہ حجر اسود ہم رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے، تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ بھی شامل تھے۔ اس کا اصل نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا باپ تھا۔
कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफ़र सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफ़र करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। उस वक्त इस शदीद झगड़े को ख़त्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। उसने सबसे कहा, ऐ कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा ख़त्म करने के लिए तुम यूं करो कि हरम के सफ़ा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला करा लो, और वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब उसको मान लें। ये तजवीज़ सबने मान ली। आज उस दरवाजे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और जिन्होंने वो तजवीज़ दी कि कैसे संगे अस्वद को एक कपड़े में डाल दिया जाए और कैसे फिर सारे कबीले के जो भी हेड्स हैं वो उनको पकड़ के एक साथ उठा के ऐसे उस जगह पे रख दे और ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई को थी बाबुल सलाम कहा जाता है। ये दरवाज़ा रुकन यमानी और रुकन अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने है। अल्लाह की कुदरत के उस दरवाजे से सबसे पहले हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो अमीन हैं, ये तो मोहम्मद हैं, हम उन पर राजी हैं। और उनके ऐसा कहने की वजह यह थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप ही से कराया करते थे। आप किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, ना बिला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर उन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आपने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आपने उस चादर को बिछाया और अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर उस चादर पर रख दिया। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर उसको उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए उस मकाम तक आ गए जहां हजर अस्वद को रखना था। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाकर उसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है, उसकी इज्जत अफजाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको ग्रोहों में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में उसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने महसूस कर लिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो लड़ाने वाला नहीं, लड़ाई खत्म करने वाला है। चुनाचे हजर अस्वद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसकी जगह पर रख दिया। मौरिखों ने लिखा है कि ये नजदी शख्स दरअसल इबलीस था जो उस मौके पर इंसानी शक्ल में आया था। अहले कुरैश के खाना काबा के बनाने के बाद काबा की वही सूरत हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने तक कायम रही, यानी दायरे मताफ ही हद हरम था और आमदोरफ्त बाबे बनी शीबा से होती थी, जिसे अब बाबुल सलाम कहते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 12 हिजरी में मताफ के इर्द गिर्द के मकान लोगों से मोल लेकर सहन बढ़ा दिया और उसके इर्द गिर्द कद आदम के बराबर दीवार खड़ी कर दी। और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत के ज़माने में और मकान खरीद कर सहन को और भी कुशादा किया। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अहद में बदस्तूर कदीम खाना काबा को बनाया और हतीम की ज़मीन को फिर अंदर ले लिया और 2 दरवाजे ज़मीन के बराबर बनाकर भर्त को अंदर से निकाल दिया। ये इमारत तैयार हो चुकी और हरम के इर्द गिर्द के मकान खरीद के मस्जिदुल हराम में शामिल कर लिए गए। उनके बाद बनी उमैया का दौर हुआ। हजाज बिन यूसुफ के नायब अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इमारत को नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है, दिस इज़ फॉर मदीना। और वहाँ पे पहले ऐसे ही सेम तरीके से पहले जो मस्जिद नबवी के पास कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी, वो भी काफ़ी छोटा हुआ करता था, उसको भी फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड कर दिया गया, बड़ा 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 कर दिया गया। तो वो कॉन्सेप्ट था मेरे दिमाग में, दिस इज़ डिफरेंट। नापसंद करते हुए दोबारा कुरैशी तर्ज पर बना दिया। मशरिक की तरफ सिर्फ एक दरवाज़ा रखा और अंदर से कद आदम भर्त करके दरवाज़ा ऊंचा कर दिया और छत और किवाड़ साज की लकड़ी के बनाए और हतीम की ज़मीन को बाहर कर दिया। ये तामीर हुई। फिर वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने सहन को बढ़ा दिया और उसकी तामीर ख़त्म हुई। फिर मोतज़िद अब्बासी ने सहन को बढ़ाया और मोहल्ला दार अल नदवा को हरम में दाखिल करके एक दरवाज़ा कायम किया जिसका नाम बाबुल ज़ियारा रखा। चुनाचे ये तामीर हज्जाज बिन यूसुफ के अहद से सुल्तान मुराद खान बिन अहमद खान सुल्तान रोम के अहद तक कायम रही। फिर उसके बाद खाना काबा की तामीर उस्मानी सुल्तान मुराद खान ने कराई। मुराद खान के विसाल के बाद खाना काबा की तामीर और तोसी उस्मानी सलातीन के दौर में होती रही। फिर उस्मानी सलातीन के बाद तामीर का काम बनु सऊद ने किया और सऊदी हुकूमत ने हाजियों की ज्यादती के सबब खाना काबा के गिर्द ज़मीन को मजीद कुशादा किया और ज़रूरत के तहत अभी भी तामीरी काम होता रहता है। आए दोस्तों, अब हम गिलाफ काबा के बारे में बात करते हैं।
روایات میں آیا کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 220 برس قبل یمن کے بادشاہ تبا ابو کرب اسد نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ شریف پر غلاف چڑھا رہا ہے۔ یہ خواب اس نے کئی بار دیکھا۔ ایک جنگ سے واپسی پر وہ مکہ مکرمہ سے گزرا تو اسے اپنا خواب یاد آیا، چنانچہ اس نے یمن سے قیمتی کپڑے کا غلاف بنا کر خانہ کعبہ پر چڑھایا۔ اسد نے پہلی بار کعبے کے دروازے کے لیے ایک تالا اور چابی بنوائی۔ شاہ اسد کے بعد یمن کے ہر بادشاہ نے یہ سعادت حاصل کی اور ہر بادشاہ نے کعبہ شریف کے لیے غلاف بنوایا۔ مورخین کی نظر میں یہ واقعہ اس لیے زیادہ درست ہے کہ ایک بار کچھ لوگ اسد نامی بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسد حمیری کو برا نہ کہو کیونکہ اس نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ یہ غلاف سرخ دھاری دار یمنی کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ قریش مکہ ہر سال 10 محرم کو کعبے کا غلاف بدلتے تھے۔ اس دن وہ احترام کی خاطر روزہ بھی رکھتے تھے۔ سن 1346 ہجری میں سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود نے غلاف کعبہ کے لیے الگ سے ایک ادارہ اور کارخانہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ غلاف کعبہ کی نگرانی وزیر خزانہ عبداللہ بن سلیمان کو سپرد کی گئی۔ ان کے دور میں سال میں 3 بار غلاف کعبہ تبدیل ہونے لگا۔ خانہ کعبہ کا بیرونی غلاف یعنی قصوہ ہر سال 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ ریشم، کاٹن اور سونے چاندی کے تاروں سے تیار کیا جاتا ہے۔ قصبہ کی بلندی 14 میٹر ہوتی ہے۔ اوپر کی 1/3 حصے میں بیلٹ موجود ہوتی ہے جس کی چوڑائی 95 سینٹی میٹر اور لمبائی 47 میٹر ہوتی ہے۔ بیلٹ کے نیچے آیات قرآنی موجود ہوتی ہیں۔ یہ تمام علیحدہ فریموں میں تحریر ہوتی ہیں۔ درمیانی خلاؤں کے بیچ قندیل کی شکل کے اندر یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم الحمدللہ رب العالمین تحریر ہوتا ہے۔ بیلٹ پر بہت نمایاں طور پر کڑھائی کی جاتی ہے اور یہ چاندی کے تاروں سے بھری ہوتی ہے جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے اور پورے خانہ کعبہ کا احاطہ کرتی ہے۔ قصوہ میں کعبے کے دروازے کا پردہ شامل ہوتا ہے۔ ریشم سے تیار کیا گیا یہ پردہ 6.5 میٹر بلند اور 3.5 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ اس پر قرآنی آیات تحریر ہوتی ہیں اور اسلامی نقش و نگار منقش ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا قصوہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر حصہ کعبے کی ایک سمت کو ڈھانپ لیتا ہے جبکہ 5واں حصہ وہ پردہ ہوتا ہے جو کعبے کے دروازے پر لگایا جاتا ہے۔ ان تمام حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا گیا ہوتا ہے۔ پرانے غلاف کہاں جاتے ہیں؟ پرانے غلاف کعبہ کو حرم مکی کے قریب موجود میوزیم میں رکھا جاتا ہے یا تحفے کے طور پر کسی دوسرے مسلمان ملک کو دے دیا جاتا ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے اتارے جانے والے غلاف کو کھول کر اس کے حصے الگ الگ کیے جاتے ہیں۔ حج کے ایام میں غلاف کعبہ کو آدھا اوپر اٹھا دیا جاتا ہے جس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ بعض سادہ لوگ غلاف سے لپٹ کر دھاگے کاٹ لیتے تھے جن کو میت کی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے لاتے تھے جو کہ ایک توہم پرستی ہے۔ سو دس واز دا ویڈیو، اور کافی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ کیسے کعبے کی بنیاد رکھی گئی، کیسے وہاں پہ ایک بار غلاف میں آگ لگنے کے دوران وہاں پہ کعبہ شریف کی دیواریں کمزور ہو گئی، کیسے وہاں پہ جب وہ سیلاب آیا تھا اس کی وجہ سے وہ کعبہ شریف کی دیواریں تھیں وہ کمزور ہو کے شاید گر گئی تھی، اور پھر کیسے اس کو پھر سے تعمیر کیا گیا، کیسے وہاں پہ ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ جب انہوں نے طے کیا کہ اس کی مرمت کریں گے کعبہ شریف کی اصلاح کے لیے، کیسے ان کو خوف تھا اس ٹائم پہ کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، کوئی آفت ان کے اوپر نہ آ جائے، جیسے ہی وہ اللہ کے گھر کو رینوویٹ کریں گے، توڑ کے پھر سے بنائیں گے، تو کیسے انہوں نے پہلے دن سے اسے ایک شخص نے بولا کہ نہیں، یہ کام ہم اللہ کے گھر کے اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، اس کو اس کی تعمیری کے لیے کر رہے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے پھر سے بنانے کے لیے کر رہے ہیں، تو اور اللہ ان کے اوپر کبھی بھی عذاب نہیں ڈالتا جو کہ کسی نیک نیت سے کسی نیک کام کے لیے اللہ کے گھر کی اصلاح کے لیے وہ کرے، تو کیسے اس نے اپنے آپ کو حاضر کیا اور خود ایک بندے نے ایک دن پہلے اس کے اوپر مرمت کا کام شروع کیا، اور پھر ایک رات انتظار کیا دیکھنے کے لیے کہ ان کے اوپر کوئی آفت نہ آ جائے، پھر جب نہیں ہوا تو کیسے دوسرے دن انہوں نے سٹارٹ کیا پھر سے اس کام کو کرنا۔ تو کافی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اور سنگ اسود کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے سنگ اسود کو اس جگہ پہ جس جگہ پہ وہ آج موجود ہے اس جگہ پہ لے جایا گیا اور رکھا گیا، کیونکہ قبیلوں میں آپس میں وہ اس ٹائم پہ ڈسپیوٹ ہوا تھا، یہ جنت کا جو پتھر ہے اس کو کون وہاں پہ رکھے گا۔ ہر قبیلے نے اپنے آپ کو آگے کھڑا کر دیا کہ نہیں، میں رکھوں گا، ہمارا قبیلہ رکھے گا۔ تو کیسے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اگلے دن جو اس دروازے سے آئے گا اس شخص
سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیسے کرے، اور نیکسٹ ڈے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے آتے ہیں تو سب کے سب خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی الامین کہلائے جاتے، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ پکار اٹھے کہ یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو الامین ہے، تو ہر کسی کو ان کا جو فیصلہ تھا وہ قابل قبول تھا، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی، آئیڈیا دیا کہ آپ اس سنگ اسود کو ایک کپڑے پہ رکھ لو، اور پھر ہر قبیلے میں سے ہر جو بھی جس بھی قبیلے کا جو بھی ہیڈ ہے وہ اس کپڑے کو اٹھا لیں اور جا کے سب مل کے ایک ساتھ سنگ اسود کو اس کی جگہ پہ رکھ دیں۔ تو بہت ہی، اور وہ جو ابلیس تھا، آئی ریمبر، یہ میں نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ جو ابلیس کا واقعہ تھا، تو اس ٹائم پہ ابلیس آیا تھا اور اس نے ان سب کو بہکانے کی کوشش کی، تو اس کا ذکر اس میں بھی کیا گیا ہے۔ بہت 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 زبردست ویڈیو تھا، کافی کچھ جاننے کو ملتا ہے کعبہ شریف کے بارے میں۔ ہاں، کچھ انفارمیشنز ایسی ہیں جو کہ میں نے آج تک سنی نہیں ہے، which I want you also to go and check، کہ یہ جو سانپ والا واقعہ تھا، وہ جو کنواں والا بھی is something جو میں نے آج تک نہیں سنا تھا، کہ اس کے کعبہ شریف کے اندر ایک کنواں تھا جو کہ اس کا خزانہ اس میں جو بھی کعبہ شریف کا آئے گا اس میں رکھا جائے گا، اس کے بارے میں بھی میں نے اتنا زیادہ نہیں سنا، میں نے ٹوٹلی کچھ بھی نہیں سنا انفیکٹ۔ اور وہ سانپ تو بالکل بھی میرے کنسیپٹ میں کچھ ہے نہیں، وہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اس نے انفارمیشن لی ہے یہ کہاں سے لی ہے اور یہ کس حد تک صحیح ہے، کہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اوور آل دا ویڈیو واز ویری ایکسلنٹ، کافی کچھ بتایا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو بھی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اوتھینٹیکیٹ کر کے آگے پہنچائیں۔ So that's it for today, and yes, I'll be back soon with a different video, and till that time, please do take care of yourself and keep remembering me in your dua.